اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، ایک باغیچہ ہو جس میں ندیاں بہہ رہی ہوں، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل اس کے لیے ہو، لیکن وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اسی حال میں آگ سے بھرا ہوا ایک بگولا، ایک بونڈر آئے اور وہ باغ جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر کے کلیئر کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس پہ غور کر سکو، سوچو، سمجھو۔ Would any one of you like to have a garden of palm trees and grape vines, underneath which rivers flow, in which he has every fruit, and he is afflicted with old age, and has weak offspring, and it is hit by a whirlwind, and is burned? Thus Allah makes His verses clear to you, that you may ponder over them۔ یہ مثال جو ہے، یہ اگزامپل انسان کو ہلا کر کے رکھ دینے والا، شاکنگ ہے یہ، اور سوسائٹی کے ہر انڈیویجول کے لیے، چاہے آپ نان مسلم ہو، چاہے مسلمان ہے جو دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، ایون نیکی کرنے والا، نماز، روزہ، حج، یہ سارے کام کرنے والے تینوں کے لیے ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کیسے تینوں کے لیے ہے۔ یہ ایک نان مسلم ہے جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتا، آخرت کو نہیں مانتا، کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کماتا ہے، بناتا ہے، گھر بنا لیا، کمپنی بنا لی، فیکٹری بنا لی، سیم جیسے یہ باغ والا ہے، پوری لائف محنت کر کے باغ لگایا۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ انگور اور کھجور کے باغ ہیں، آپ کے کرناٹک میں سپاری کے باغ لوگ لگاتے ہیں اور آم کے باغ لگاتے ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں جب کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، تو اب سب سے زیادہ اس بوڑھے آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس باغ کی ضرورت ہے، کہ بچے بھی ابھی نہیں کما سکتے اور یہ بھی کچھ نیا نہیں کر سکتا۔ بالکل اس کنڈیشن میں آ کر کے ایک آندھی اور بگولا آئے اور اس کے پورے باغ کو آگ لگا دے، تو ایک نان مسلم جو پوری لائف کما کما کے بناتا ہے اور جب مر کے یہاں سے جاتا ہے
تو اس کی کنڈیشن اس بوڑھے آدمی کی ہے جس کا باغ جل کر کے راکھ ہو جائے. اب آخرت میں وہ پہنچے گا قیامت کے دن تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ کمانے کے لیے اس کے پاس موقع ہے، اپرچونٹی ہے، اور نہ اسے کوئی نیکی دے سکتا ہے. مسلمان جو دین سے دور ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ساری دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا. نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، روزے رکھنے کی، نیکی کرنے کی فرصت نہیں، صدقہ خیرات کی فرصت نہیں. دنیا تو بنا لی لیکن امپائر کھڑا کر دیا آپ نے. مرنے کے بعد جب آخرت میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ کونسلر صاحب، یہ ایم پی صاحب، یہ ایم ایل اے صاحب، یہ کروڑ پتی صاحب وہاں بھکاری بن کر کے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور لاسٹ پوائنٹ، یہ دینداروں کے لیے کیسے ہے یہ مثال؟ ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مثال ایسے نیک مسلمان کی ہے کہ جو پوری لائف نیکی کرتا رہتا ہے اور لاسٹ میں آخری عمر میں جا کر کے ایسا غلط کام اور برا کام کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کی پوری لائف کی نیکی برباد ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، اس نے بتانا شروع کیا ہم نے اتنے حج کیے، اتنے غریبوں کو دیا، اتنے مسجد بنوائی، اور جب اٹھا اس محفل سے تو پتہ چلا کہ سارا دھو کر کے ختم کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا اپنا باغ، یا جس کے ساتھ کیا تھا اس کو احسان جتا کر کے ختم کر دیا. یا ایک اور ایگزامپل ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک آدمی ہے نیکی کرتا رہتا ہے، لاسٹ عمر میں کیا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ناانصافی کر کے انجسٹس کر کے چلا جاتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے کسی وارث کو محروم کر دیتا ہے، مثلا بیٹیوں کو محروم کر دیا. پرسوں ایک صاحب کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو انہوں نے دکھایا کہ یہ ساری پراپرٹی میرے سسر کی ہے. انہوں نے یہ ساری پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام کر دی اور اپنی بیٹی کے لیے بس تھوڑا سا اس میں سے دیا نام کے لیے. تو اس حدیث میں ہے کہ جو غلط ناانصافی کر کے دنیا سے مرا، اب وہ پورا کا پورا جو نیکی کیا تھا پچھلے زندگی میں وہ سب قیامت کے دن اسے ان بیٹیوں کو دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچائے. اور اس میں جو آخری بات رہ گئی تھی کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ آیتیں اللہ کس لیے بیان کرتا ہے، یہ اگزامپل کس لیے بیان کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ختم پہ ختم کیے جائیں، کچھ سمجھے نہیں. تتفکرون، سوچو، غور کرو، پونڈر کرو کہ ایسا اگر ہوا تمہارے ساتھ کہ آخرت میں تمہارا ہاتھ خالی ہوا ہے تو کون تمہاری مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے آگے آئے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنے، اس کو سیف رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.